داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے۔ داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے۔ درود پڑھ دیں بآواز بلند۔ داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے۔ داغ سینے پہ دیکھو یہ ہے ماتمی، داغ سینے پہ دیکھو یہ ہے ماتمی، اور کفن پہ ہے تحریر ناد علی، اور کفن پہ ہے تحریر ناد علی۔ اس کے بارے میں ہے ہم کو حکم جلی، نہ جگاؤ نہ پوچھو کوئی بات بھی، اب اٹھاؤ اسے کربلا لے چلو۔ بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا، اب اٹھاؤ اسے کربلا لے چلو، کیونکہ شبیر کا یہ عزادار ہے، کیونکہ شبیر کا یہ عزادار ہے۔ اور قبلہ یہ دیکھیے گا، ماتمی ہے ہمیں بس ولا چاہیے، ہم کو جنت نہیں کربلا چاہیے، ہم کو جنت نہیں کربلا چاہیے۔ جس جگہ میٹھی خواہ کے شفا ہے بنی، وہ گلی وہ نگر وہ جگہ چاہیے۔ ہو کریمی کرم کے خداوند کی، ہو کریمی کرم کے خداوند کی، ماتمی کربلا کا طلبگار ہے، ماتمی کربلا کا طلبگار ہے۔ اور وہ مصرعے پڑھنے لگا ہوں جو پوری دنیا میں لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور سنے جاتے ہیں۔ کیا ہے قبلہ بطور خاص دیکھیے گا کہ جس وقت شیعان علی اس دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں کس کی آمد ہوتی ہے؟ کون آتا ہے قبر میں؟ بطور خاص دیکھیے گا، داستان شجاعت کا دارین میں، وہ ہاتھ بھی اٹھیں گے جو ابھی تک نیچے تھے بطور خاص۔ قبر کیا ہے اندھیرا سا گھر ہے جہاں، قبر کیا ہے اندھیرا سا گھر ہے جہاں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، وہ بہت ہی اندھیری جگہ ہے، وہاں کوئی آور نہیں، کوئی اپنا نہیں، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، ہم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، ہم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے۔ بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے، بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے۔ داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار
ہے. درود پڑھ دے بابا سے بلند. قبلہ چند شعر اور ملاحظہ کیجیے گا کہ کیا شان اہل بیت کی، کیا فضیلت ہے. پروردگار عالم نے ان کی محبت نے پوری کائنات کو خلق کیا، تو کیا شے ہیں، کیا ہے اہل بیت. بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا، فضیلت بیان کرنے لگا ہوں. کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد. کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد. شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد. نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے. درود پڑھ دیں بابا سے بلند. اور قبلہ جیسی نماز امام حسین نے روز عاشور پڑھی، نہ کبھی پڑھی گئی اور نہ کبھی کل قیامت تک پڑھی جائے گی. کیسی نماز پڑھی امام حسین نے؟ جیسے پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسے پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھرنا، ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بعد. عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے، عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے، پہلے وفا کے لکھوں، پہلے وفا کے لکھوں، یا لکھوں وفا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے. اور ایاز بھائی، امام حسین
علیہ السلام نے ہمیشہ بھائی کہا تو شاعر کیا کہتا ہے قبلہ؟ شبیر کہے کہ بھائی بلاتے رہے جسے، شبیر کہے کہ بھائی بلاتے رہے جسے، درود پڑھ دے بآواز بلند، ایک اور بآواز بلند، شبیر کہے کہ بھائی بلاتے رہے جسے، شبیر کہے کہ بھائی بلاتے رہے جسے، حر اور کیا سوال، بطور خاص دیکھیے گا، حر اور کیا سوال کرے اس عطا کے بعد، حر اور کیا سوال کرے اس عطا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد۔ اور کیسی نماز پڑھی امام حسین نے، ایک اور بآواز بلند سلوات پڑھ دیں۔ قبلہ صرف یہ دو شعر اور ملاحظہ کیجیے گا، جیسے پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، کیسی نماز پڑھی امام حسین نے، کل قیامت تک ایسی نماز ہوگی نہیں، درود پڑھ دے اور بآواز بلند، جیسے پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسے پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھرنا، ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھرنا کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہ آخری شعر ملاحظہ کیجیے گا، شہزادی زینب نے یزید کے دربار میں جا کر یزید سے آنکھیں ملا کر کیا کہا؟ کیا کہا شہزادی زینب نے؟ دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید۔ آخری شعر ہے یہ سلسلے کا، کیا کہا شہزادی زینب نے یزید سے آنکھیں ملا کر؟ دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، ڈرتے نہیں
ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی